علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس مارچ 2022 کا پیپر ہے، اسٹیٹ بورڈ سالڈ ایگزام پیپر، کوشچن آنسر اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قوسین میں دیے گئے مناسب الفاظ چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، بھارت کا پہلا انگریزی روزنامہ ڈیش نے جاری کیا؟ اس کے آپشن ہے: اے جیمس آگسٹس ہکی، بی سر جان مارشل، سی ایلن ہیوم، ڈی مائیکل فوکو۔ دوسرا سوال ہے، بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر ڈیش تھے؟ اس کے آپشن ہے: اے الیگزینڈر کننگھم، بی ولیم جونز، سی جان مارشل، ڈی فریڈرک میکس مولر۔ تیسرا سوال ہے، کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر ڈیش ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن ہے، اس کے آپشن ہے: اے سرکاری میوزیم، بی نیشنل میوزیم، سی چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم، ڈی انڈین میوزیم۔ سوال نمبر 1 کے جوابات ہے۔ پہلا ہے، بھارت کا پہلا انگریزی روزنامہ جیمس آگسٹس ہکی نے جاری کیا۔ دوسرا ہے، بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کننگھم تھے۔ تیسرا، کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر انڈین میوزیم ہے۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، ذیل کے ہر گروہ میں سے غلط جوڑی پہچانیے اور لکھیے: بینجامن ٹیوڈولا، مارکو پولو، ابن بطوطہ، یوان شانگ۔ اس کا جواب ہے دوسرا ہے، بلکھام، کبڈی، آئس ہاکی، آٹیا پاٹیا۔ تیسرا ہے، جیمس آگسٹس ہکی، بال شاستری جامبیکر، بھاؤ مہاجن، لوک مانیہ بال گنگادھر تلک۔ غلط جوڑی ہے، ابن بطوطہ بھارت، آٹیا پاٹیا ناشستی کھیل، بھاؤ مہاجن گیانودے۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ تاریخ کے مضمون سے متعلق دائرۃ المعارف کے حوالے سے درج ذیل زمانی خط مکمل کیجیے: 1946 بھارتی عہد وسطیٰ کی لغت، 1932 قدیم بھارتی تاریخی لغت۔ اس کے جوابات ہیں: بھارتی جدید عہد کی سواحلی لغت 1946، بھارتی عہد وسطیٰ کی لغت 1937، بھارتی قدیم سواحلی لغت 1932، قدیم بھارتی تاریخی لغت 1876۔ مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے: غیر ملکی میدانی کھیل۔ اس کے جوابات ہیں: کرکٹ، ہاکی، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن۔ مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے: مرئی تہذیبی ورثہ۔ اس کے جوابات ہیں: قدیم مقامات، قدیم اشیاء و عمارات، قدیم مجسمے و تصاویر، مخطوطات۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے: کوئی دو۔ پہلا ہے، محروموں کی تاریخ، دوسرا والٹیئر، تیسرا لور عجائب گھر۔ اس کے جوابات ہیں: پہلا ہے، محروموں کی تاریخ۔ سماج نے جنہیں تمام حقوق سے محروم رکھا، نظر انداز کیا، ایسے گروہ کی تاریخ کو محروموں کی تاریخ کہتے ہیں۔ دوسرا، مارکسوادی تاریخ نویسی کی روایت سے محروموں کی تاریخ لکھنے کی روایت شروع ہوئی۔ تیسرا، اٹلی کے فلسفی اینٹونیو گرامچی نے یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ نویسی کی ابتدا سماج کے نچلے طبقات کے عام لوگوں سے کرنی چاہیے۔ چوتھا، محروموں کی تاریخ میں عام انسانوں کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ دوسرا ہے والٹیئر۔ والٹیئر نے درج ذیل خیالات کا اظہار کیا: پہلا، تاریخ نویسی کے لیے صرف معروضی حقیقت اور واقعات کی زمانی ترتیب پر مورخ اپنی توجہ مرکوز نہ کریں۔ دوسرا، اسی کے ساتھ اس وقت کی سماجی روایت پر غور کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، تجارت اور معاشی نظام کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ چوتھا، والٹیئر کے اس خیال کی وجہ سے ایک نیا نظریہ وجود میں آیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے لور عجائب گھر۔ پہلا نقطہ ہے، 18ویں صدی عیسوی میں پیرس میں قائم کیے گئے لور میوزیم کو فرانس کے شاہی خاندان کے افراد نے اپنی فنی اشیاء تحفے میں دی۔ دوسرا ہے، عالمی شہرت یافتہ اطالوی مصور لیونارڈو دا ونچی کی بنائی گئی تصویر مونالیزا بھی اس میوزیم میں ہے۔ تیسرا، نیپولین بوناپارٹ نے اپنے بیرونی حملوں کے دوران دوسرے ملکوں سے لائی ہوئی فنی اشیاء اسی میوزیم میں رکھوا دی تھی، اسی وجہ سے یہاں فنی اشیاء کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، اس وقت میوزیم میں پتھر کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تقریباً 3,80,000 سے زائد فنی اشیاء موجود ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے: پہلا ہے، اپنے قدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ دوسرا، اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔
تیسرا کھلونے کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ چوتھا آکاش وانی پر بال جی پنڈت کی کمنٹری دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ پہلے کا جواب ہے بھارت قدرتی اور تہذیبی ورثوں سے مالا مال ہے۔ اس ورثے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ پہلا ہے ہماری تاریخی عمارتیں، قلعے، مقامات آئندہ نسل کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تاریخی ورثوں سے ہمیں تحریک اور حوصلہ ملتا ہے۔ دوسرا، تنوع سے بھرپور بھارت میں کئی دریا، پہاڑ، جنگل، مامن، ساحل سمندر ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ تیسرا، بھارتی رقص، ادب، مختلف فنون، فلسفے کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ بھارت آتے ہیں۔ چوتھا، ہمارا قدرتی اور بزرگوں کا دیا ہوا تہذیبی ورثہ ہماری شان ہے جسے ہمیں اپنے آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے کا پہلا ہے کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت اخبارات کو اس خبر کی ماضی کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ خاص دن جیسے کالم لکھتے وقت بھی پہلے کے واقعات کی معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اخبار کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کالموں کے ذریعے ماضی کے معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ چوتھا ہے اخبارات ماضی کے واقعات، جنگوں، رہنماؤں وغیرہ کی صدی اور 50-75 سال پورے ہونے پر مضامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر متعلقہ واقعے کی ماضی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے تفریح کے لیے مختلف قسم کے کھلونے تیار کرنے کی روایت قدیم زمانے سے جاری ہے، اس لیے کھلونے تاریخ نویسی کا اہم طبعی ماخذ ہے۔ کھلونے کے ذریعے اس زمانے کی مذہبی اور تہذیبی روایت کا علم ہوتا ہے۔ مٹی کے قلعے اور شیواجی کے دور کو دکھانے کے لیے مٹی کے ماڈل رکھتے ہیں، اس پر سے قلعے کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے کھدائی کے دوران اٹلی کے شہر پومپے میں دستیاب بھارتی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی گڑیا بھارت اور روم کے قدیم تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ چوتھا، موئنجو دڑو میں کھدائی کے دوران ملے ہوئے کھلونے سے اس عہد کے طرز رہائش، پوشاک، کھیلوں کے قسمیں اور تکنیک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اس لیے کھلونے کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ چوتھے کا جواب ہے بال جے پنڈت کرکٹ کے مقابلے کا رواں تبصرہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان کی تاریخ بھی بیان کرتے تھے۔ دوسرا، کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات اور ان کی تاریخ بھی بیان کرتے تھے۔ تیسرا، اس کھلاڑی نے پہلے کون سے ریکارڈ بنائے ہیں اس کی یادیں بھی بیان کرتے تھے۔ چوتھا، انہیں کھیل اور کھیل کی تاریخ کا بہتر علم تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے بولنے کا انداز بھی دلکش تھا، اس وجہ سے بال جے پنڈت کی کمنٹری دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوگڑا تامر پٹ، یہ تامر پٹ تانبے کی تختی سوگڑا ضلع گورکھپور اتر پردیش میں دریافت ہوا، جسے موریہ عہد کا تامر پٹ کا مانا جاتا ہے۔ تامر پٹ پر کندہ تحریر براہمی رسم الخط میں ہے۔ تحریر کی ابتدا میں جو نشانات ہیں ان میں درخت کے گرد بنے چبوترے اور پہاڑ ایک پر ایک موجود 3 کمانیں جیسے نشانات قدیم سکوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 4 ستونوں پر کھڑی 2 منزلہ عمارت کی طرح دکھائی دینے والے نشانات اناج کے گوداموں کو ظاہر کرتے ہوں گے۔ اس تحریر میں اس گودام کے اناج کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم درج ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ حکم سوکھے اور قحط جیسے حالات سے نمٹنے کی خاطر احتیاطی اقدامات پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سوال ہے سوگڑا تامر پٹ کی دریافت کہاں ہوئی؟ دوسرا، سوگڑا تامر پٹ کس رسم الخط میں تحریر کی گئی؟ تیسرا، تاریخ کے ماخذ کے طور پر سوگڑا تامر پٹ کے تانبے کی پلیٹ کی اہمیت کی وضاحت کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے سوگڑا تامر پٹ ریاست اتر پردیش کے ضلع گورکھپور میں سوگوڑا کے مقام پر پائی گئی۔ دوسرا، سوگڑا تامر پٹ پر براہمی رسم الخط میں تحریر کندہ کی گئی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سوگڑا تامر پٹ موریہ عہد کی ہے جس پر کندہ تحریر براہمی رسم الخط میں ہے۔ دوسرا، اس تختے پر کئی علامت کندہ ہے، درخت اور اس کے گرد تعمیر کردہ چبوترے ایک علامت ہیں۔ تیسرا، ایک پر ایک بنی ہوئی 3 کمانیں ایک پہاڑ کی علامت ہے۔ چوتھا، 4 ستونوں پر 2 منزلہ عمارت کی طرح دکھائی دینے والی علامت اناج کا گودام ہو سکتی ہے۔ راجاؤں کے سکوں پر بھی ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پانچواں، قحط کے حالات ہونے پر کیا احتیاط کریں گے؟ اناج کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اس سلسلے میں یہ کوئی حکم ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں راجا تامر پٹ کے ذریعے عوام کو حکم دیا کرتے تھے۔ ماہرین نے مذکورہ والا خیالات کا اظہار کیا ہے۔
یہ ساری معلومات تامرپٹ سے حاصل ہوئی ہے، اس لیے اسے تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے اطلاقی تاریخ اور موجودہ زمانے کے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا آکاشوانی کی تاریخ لکھیے۔ تیسرا میدانی کھیل اور نشستی کھیل کے مابین فرق واضح کیجیے۔ چوتھا سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں تاریخ کے طالب علموں کو روزگار کے کون سے مواقع میسر ہیں؟ پہلے کا جواب ہے اطلاقی تاریخ کا موجودہ زمانے سے درج ذیل باہمی تعلق ہے۔ پہلا نقطہ ہے ماضی کے واقعات کی بنیاد پر انسان حال میں اپنی پیش رفت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا اپنے اسلاف کی کارناموں اور ان کی وراثت کے تئیں اس کے دل میں تجسس اور اپنائیت ہوتی ہے۔ اطلاقی تاریخ کے مطالعے سے موجودہ انسان کو اس وراثت کی تاریخ، آبا و اجداد کے تیار کردہ فنی نمونے، روایت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے ذریعے مرئی اور غیر مرئی ورثوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسرا اطلاقی تاریخ کے ذریعے حال کے سماجی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، سماجی افادیت کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ چوتھا اطلاقی تاریخ کے مطالعے کی مدد سے زمان حال کی صحیح تفہیم اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کا جواب ہے آکاشوانی کی تاریخ۔ پہلا نقطہ ہے 1924 میں سب سے پہلے مدراس چنئی میں ایک نجی پرائیویٹ ریڈیو مرکز شروع ہوا۔ دوسرا انگریزی حکومت نے انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC قائم کی۔ آگے چل کر اس کمپنی کا نام انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز ISBS رکھا گیا۔ 8 جون 1936 کو اسی کمپنی کا نام آل انڈیا ریڈیو کر دیا گیا۔ چوتھا نقطہ ہے آزاد بھارت میں AIR حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے ماتحت آ گیا۔ پانچواں مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر AIR کو آکاشوانی نام دیا گیا۔ چھٹا حال ہی میں آکاشوانی کو توسیع کر کے وودھ بھارتی خدمات کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے میدانی کھیل اور نشستی کھیل۔ میدانی کھیل میدان میں کھڑے رہ کر کھیلے جاتے ہیں۔ نشستی کھیل بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں جو گھر، کھلی جگہ، برآمدے میں کہیں بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ میدانی کھیلوں کے لیے کثرت اور مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نشستی کھیلوں کے لیے نسبتاً کم کثرت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میدانی کھیلوں کے لیے جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نشستی کھیلوں کو جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میدانی کھیلوں میں جسمانی مہارت کی ضرورت ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نشستی کھیلوں میں جسمانی مہارت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے تربیت اور مشق کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ میدانی کھیلوں میں کبڈی، ہاکی، کھوکھو، کرکٹ جیسے ملکی اور غیر ملکی کھیل شامل ہیں۔ نشستی کھیلوں میں شطرنج، کیرم، چوسر، تاش وغیرہ کھیل شامل ہے۔ چھٹا نقطہ ہے عموماً تمام میدانی کھیلوں کے مقامی اور بین الاقوامی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ کیرم، شطرنج جیسے چند نشستی کھیلوں کے دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد نہیں کیے جاتے۔ چوتھا ہے سیاحت سے متعلق درج ذیل پیشہ ورانہ شعبے ہیں۔ پہلا ہے سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہیں، لاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار۔ دوسرا ہے کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلیں، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کے فروخت کے لیے دکانیں۔ تیسرا ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ چوتھا ہے سیاحوں کی آمد رفت کے لیے بس، رکشہ، ٹیکسی وغیرہ کی صنعت۔ پانچواں ٹریولنگ ایجنٹ، فوٹوگرافر، گائیڈ، مقامات کی معلومات شائع کرنے والے، ناشر وغیرہ کاروبار بھی سیاحت سے متعلق ہے۔ چھٹا تاریخ کے طلباء سیاحوں کے لیے سیاحتی گائیڈ کا کام کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی زبان سیکھنے کے بعد ذو لسان گائیڈ کی حیثیت سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے جمہوریت کی روح یعنی ڈیش۔ دوسرا ہے آزادی سے قبل کے عہد میں اوڈیشہ کے ڈیش۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے جمہوریت کی روح یعنی حکومت کی لامرکزیت۔ دوسرا آزادی سے قبل کے عہد میں اوڈیشہ کے گونڈ آدیواسیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے، کوئی دو۔ پہلا ہے عدالتوں کے مختلف موضوعات پر فیصلوں کے سبب سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ہوتی ہے۔
دوسرا، ریاستی حکومت طے کرتی ہے کہ کس ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں الیکشن کیا جائے۔ تیسرا، صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ شہریوں کے حقوق اور جمہوری نظام سے متعلق بھارتی عدالتوں نے وقفے وقفے سے دیے گئے اپنے فیصلوں سے درج ذیل اہم کردار ادا کیا۔ پہلا ہے، دستور کے مفہوم کا تعین کرتے وقت دستور کے بنیادی مقصد اور دستور سازوں کے نظم العین کو عدالتوں نے ہمیشہ فوقیت دی ہے۔ دوسرا، سماجی انصاف اور مساوات کے مقصد کے حصول میں عدالتوں نے اہم فیصلے سنائے ہیں۔ تیسرا، دستور میں ترمیم کرنے کے اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھا کہ دستور کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ چوتھا، بیرونی مداخلت سے تحفظ، پرائیویسی کے حق کو شہریوں کا بنیادی حق قرار دیا۔ بچوں کے حقوق، انسانی حقوق کے تحفظ، خواتین کے وقار، شخصی آزادی، آدیواسیوں کو بااختیار بنانے وغیرہ موضوعات پر عدالتوں کے اہم فیصلے سے سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ہوئی۔ دوسرا ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے الیکشن کا سارا انتظام کرنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ دوسرا، ریاستی حکومت کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو وہ جانبدارانہ پالیسی اختیار کرے گی۔ تیسرا، اسی وجہ سے دستور نے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم کیا ہے۔ اسی لیے کسی ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں الیکشن کروانا ہے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ تیسرا ہے یہ بیان صحیح ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں اور بدلے ہوئے سماجی نظام کا صارفین پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، ملاوٹ، چیزوں کی بڑھائی ہوئی قیمت، ناپ تول میں دھوکہ، پست معیار کی اشیاء کی زیادہ قیمت ہونا جیسے کئی مسائل صارفین کو درپیش ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس طرح کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو بچانے کے لیے 1986 میں تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا۔ اس کے بعد صارفین کو ان کے حقوق سے واقف کرانے اور ان کا تحفظ کرنے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔ سوال نمبر 8 کا یہ ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ کوئی ایک کثیر پارٹی نظام، دو آبی انقلاب۔ پہلے کا جواب ہے کثیر پارٹی نظام۔ کسی ایک ملک میں طویل عرصے تک ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار رہتا ہے اور دوسری پارٹیوں کا وجود ہی نہیں ہوتا یا ان کا کوئی اثر ہوتا تو اسے ایک پارٹی نظام کہتے ہیں۔ چین میں یہی نظام رائج ہے۔ دوسرا، بعض ملکوں میں دو پارٹیوں کا اثر ہوتا ہے اور الٹ پلٹ کر انہی دو پارٹیوں کے ہاتھوں میں آزادانہ طور پر اقتدار رہتا ہے تو اس طرز حکومت کو دو پارٹی نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام امریکہ اور انگلستان میں رائج ہیں۔ تیسرا، جہاں کئی پارٹیاں موجود ہوں اور ان میں اقتدار کے لیے مقابلہ آرائی ہو اور سب کا کم و بیش سیاسی اثر ہو تو اس طرز حکومت کو کثیر پارٹی نظام کہتے ہیں۔ نظام بھارت میں رائج ہے۔ چوتھا، کثیر پارٹی نظام ہی میں جمہوریت کی ترقی کرتی ہے۔ دوسرا ہے آبی انقلاب۔ پہلا نقطہ ہے راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا نے دریاؤں کو نئی زندگی بخشی ہے۔ دوسرا، ترون بھارت سنگھ نامی تنظیم قائم کر کے سینکڑے گاؤں میں پشتے یعنی مٹی کے بند تعمیر کر کے دریاؤں کو روکا ہے۔ تیسرا، پورے ملک میں پدیاترا کر کے تحفظ آب، جنگلاتی زندگی کا تحفظ، دریاؤں کو دوبارہ زندگی دینے جیسی کئی مہمیں چلائی ہیں۔ چوتھا، ڈاکٹر رانا نے پورے ملک میں 11,000 پشتے تعمیر کیے ہیں۔ مسلسل 31 برسوں تک آبی انقلاب کا کام کرنے کی وجہ سے انہیں بھارت کا جل پروش کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 کا بی ہے، دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ کوئی ایک پہلا نقطہ ہے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ انتخابی طریق عمل، حلقہ انتخاب کی تشکیل، ووٹوں کی گنتی۔ اس کا جواب ہے انتخابی طریق عمل، حلقہ انتخاب کی تشکیل، ووٹر لسٹ تیار کرنا، امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی داخل کرنا اور ان کی جانچ کرنا، انتخابی تشہیر، عملاً رائے دہی، ووٹوں کی گنتی۔ دوسرا ہے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ مہاراشٹر کی علاقائی پارٹیاں۔ مہاراشٹر کی علاقائی پارٹیاں شیو سینا، مہاراشٹر نو نرمان سینا، شیتکری کامگار پکش، بھارتیہ ریپبلکن پارٹی۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی ایک پہلا ہے، عدالت کے کن فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت اور وقار کا تحفظ ہوا ہے؟ دوسرا، تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ پہلے کا جواب ہے عدالت کے وقتاً فوقتاً دیے گئے فیصلوں کی وجہ سے خواتین کی عزت اور وقار کے تحفظ میں مدد ہوئی ہے۔
पहला है मर्दों को तलाकशुदा औरतों को नान व नफ़क़ा अदा करने और यकसा काम के लिए औरतों को मर्दों के बराबर तनख्वाह देने के कानून पर अदालत ने मुहर लगाई है। दूसरा, बाप की जायदाद में शादीशुदा बेटियों का मसावी हिस्सा है। अदालत के इस फैसले की वजह से औरतों को माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। तीसरा, तमाम इबादत गाहों में औरतों को दाखिल होने की आज़ादी होगी। अदालत के इस फैसले की वजह से तमाम मज़ाहिब की औरतों को इज़्ज़त हासिल हुई। चौथा, खाप पंचायत के इख्तियारात को अदालत ने बातिल करार देने की वजह से औरतों पर आयद की जाने वाली बंदिशें दूर हुई और इन्हें इंसाफ मिला। अदालत के दिए गए फैसलों से पार्लियामेंट को औरतों को वक़ार और इज़्ज़त देने वाले क़वानीन बनाने पड़े। दूसरे का जवाब है, पहला नुक्ता है, कोई भी तहरीक क़यादत ही की वजह से फ़ाल रहती है और वसी होती है। दूसरा, तहरीक की कामयाबी और नाकामी के इन्हिसार भी मजबूत क़यादत पर होता है। तीसरा, तहरीक के प्रोग्राम एहतजाज की सिमत और शिद्दत कब कम या ज़्यादा करना है, इस बारे में मजबूत क़यादत ही मुनासिब फ़ैसला कर सकती है। चौथा, मजबूत क़यादत ही लोगों तक पहुँच कर अवामी हिमायत हासिल कर सकती है और तहरीक के असरात को बढ़ा सकती है। इस वजह से तहरीक के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।